بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ میری شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا کہ اپنی نند کی حرکتوں سے میں عاجز آ گئی تھی۔ میرا نام صبا ہے۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی وہاں میری نند کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ سب نے مجھے کہا کہ بہت خوش قسمت ہو جو کہ اتنے اچھے گھر میں جا رہی ہو۔ یہاں پر نہ تو کوئی ساس ہے، نہ ہی جٹھانی، نہ دیورانی، بس ایک دبلی پتلی سی نند ہے۔ اس کو تم آرام سے قابو کر سکتی ہو۔ میں بھی ایک نارمل عورت تھی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اگر ساس اچھی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اور دیورانی جٹھانی کس کو اچھی لگتی ہیں؟ ان سب کی تو اپنی زندگی ہوتی ہے۔ ویسے تو نند بھی کسی کو اچھی نہیں لگتی، پر چلو میں تب تک اس کے ساتھ اچھی رہتی جب تک وہ میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتی۔ کوئی بھی اپنے گھر سے یہ سوچ کر نہیں جاتا ہے کہ میں نے جا کر لڑائیاں کرنی ہیں۔ یہ تو رویے ہوتے ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ مجھے بھی میری نند کے رویے نے مجبور کیا تھا، بلکہ اس کو رویہ نہیں، اس کی عادت کہنا چاہیے۔ اسے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے کی عادت تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی اس نے مجھے عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ آپ کے بیڈ کی چادر اور گدا دھونا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ابھی گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، تم یہ سب کیا کرنے لگی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہی ہوں، آپ دلہن ہیں، میں دلہن نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ بات دلہن ہونے کی نہیں ہے، تم اس طرح سے میرے کمرے سے گدا اور چادر نکال کے دھونا شروع کر دو گی تو عورتیں عجیب و غریب قسم کی باتیں بنائیں گی۔ میری نند کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور میں اس کو سمجھا بھی نہیں پائی۔ وہ میرے کمرے سے گدے اور چادر نکال کے سب کے سامنے اسے دھونے لگ گئی، جبکہ یہ ساری چیزیں بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ ساری عورتیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، مجھ پر ہنس رہی تھیں، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ اب میں اپنی نند کو کیا سمجھاتی کہ اس طرح کی باتوں کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی۔ آج کل سب کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتی تھی؟ ویسے وہ اس میں کامیاب رہی، لیکن میں نے اس چیز پر زیادہ بات نہیں کی اور میں اس کو بھول گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک ایسا کام کیا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے تو میری نند بہت اچھی تھی، صبح صبح اٹھ کر سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی، سارے گھر کو صاف کرتی تھی، ایک ایک کونے کی صفائی کرتی تھی، اور یہ کام وہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ باقی کام آپ خود ہی دیکھ لیا کریں، اور اس کی حرکتیں کچھ مشکوک تھیں، ضرورت سے زیادہ عجیب تھیں۔ مجھے خاندان کی کچھ عورتوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو تمہاری نند ہے نا، یہ بہت عجیب ہے، تمہارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں اور مجھے دوسروں کی باتوں پر کان نہیں رکھنا چاہیے۔ میرا شوہر بھی اچھا انسان تھا، میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی، اگر میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتی تو وہ کہتا ایک ہی بہن ہے میری اور اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ چھوٹی اور میرے شوہر کو اس سے بہت محبت تھی، اس لیے میں اپنے شوہر سے بھی اس کی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ابھی میری شادی کو 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ گھر میں ایک عجیب حرکت ہونے لگی، اور ایسا عجیب کام کرنے والی عورت کون ہو سکتی تھی؟ وہ تھی میری نند، اور وہ کام یہ کرتی تھی کہ جیسے ہی میں نے نہا کر نکلنا وہ پہلے سے ہی باہر کھڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اس گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا، یعنی غسل خانہ، وہ پہلے سے ہی باہر بیٹھی ہوتی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس نے وہی وقت کیوں بنا رکھا تھا جس ٹائم مجھے نہانا ہوتا تھا؟ وہ کسی اور وقت بھی تو باتھ روم میں جا کر نہا سکتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے سفید رنگ کے۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی جو وہ کر کے بیٹھی تھی۔ وہ ایک عجیب سی حرکت تھی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور اس طرح کے دستانے تو صرف ڈاکٹر پہنا کرتے تھے، لیکن اس نے اس بات کو بالکل ہی نارمل لیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور بولی دستانے ہیں، بس اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ دستانے ہیں، لیکن وہ باتھ روم میں جانے سے پہلے دستانے کیوں پہن کر جا رہی تھی؟ اس نے مجھے کہا کہ میں نہانے جا رہی ہوں، آپ کھانا بنا لیجیے گا، اور وہ نہانے چلی گئی۔ میری نند نے نہانے میں 2 گھنٹے لگائے۔ 2 گھنٹے کہنے میں آسان لگتے ہیں، لیکن نہاتے ہوئے کوئی بھی اتنا وقت نہیں لگاتا۔ 2 گھنٹے بعد واپس آئی تو نارمل لگ رہی تھی، ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ ساتھ باتھ روم بھی دھو رہی ہو۔ پتہ نہیں اس کی حرکتیں واقعی اتنی عجیب کیوں تھیں۔ خاندان کی عورتوں نے تو مجھے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی بہت عجیب ہے۔ ایک دن رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میرا شوہر دیر سے آیا کرتا تھا۔ ویسے اس گھر میں بہت بے سکونی تھی، عجیب سناٹا تھا۔ نند اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی، میں اپنے کمرے میں۔ شوہر صبح کا جاتا، شام کو آتا، کاموں میں آدھا دن گزر جاتا تھا۔ لیکن انسان پورا دن بھی تو کام نہیں کر سکتا، اور فون پر بھی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟
مجھے تو عجیب سی بے چینی ہوتی تھی. شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ تم عورتیں تو کہیں بھی خوش نہیں ہوتی ہو. اگر جوائنٹ فیملی میں شادی ہو جائے تو کہتی ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں, ہم ان کے کھانے پکائیں کہ آرام کریں. ان کی باتوں سے ہمارے سر میں درد ہوتا ہے, ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے. اگر الگ گھر میں شادی ہو جائے تو کہتی ہیں یہاں پر بے سکونی بہت ہے, ہم بور ہو رہے ہیں, ہم مرد جائیں تو کہاں جائیں. اپنے شوہر کی اس بات پر میں ہنس دی تھی. میرا شوہر شاید آ گیا تھا. اس کی موٹر سائیکل کی آواز آئی تھی لیکن وہ اوپر نہیں آیا تھا. یہاں تک کہ 10 منٹ گزر گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھے میرے شوہر کی آواز آئی. میرے شوہر نے مجھے چلا کر بلایا تھا. میں سیڑھیوں سے نیچے آئی تو نند بھی ہاتھ باندھے وہیں کھڑی تھی. شوہر کے چہرے پر غصہ تھا. میں سمجھ گئی کہ اس نے کوئی آگ لگائی ہوگی اور اب میری عدالت لگ جائے گی. لیکن مجھے سوچنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے غلطی کیا کی ہے. میرے شوہر نے کہا کہ یہ کیوں رو رہی ہے, کیا کہا ہے تم نے اس کو؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا کیوں رو رہی ہے, آپ ہی پوچھ لیں. وہ روتے روتے کہنے لگی کہ سارا دن میں گھر کے کام کرتی ہوں, اس گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں, کم سے کم یہ اپنے حصے کے کام تو کر سکتی ہے نا, لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتی. اگر اسے بات کرتی تو لڑائی بن جاتی. میں نے کہا کہ کون سا کام میں نے نہیں کیا؟ تم نے کھانا پکانے کو اور کچن صاف کرنے کو کہا تھا, وہ بھی صاف کر دیا, اب اور کیا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اس نے کچن صاف نہیں کیا, جبکہ یہ بالکل جھوٹ تھا. میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا. میں نے کہا کہ میں نے کچن صاف کر دیا تھا, اپنے حصے کے سارے کام کر لیے تھے. میرے شوہر نے کہا کہ بحث نہیں کرو, جا کے کام کرو, مجھے گھر میں لڑائی نہیں چاہیے. صرف 2 عورتیں ہو اس گھر میں, اگر پھر بھی اس گھر کا ماحول خراب ہوا تو میں تم دونوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا. میں تھکا ہارا اس لیے آتا ہوں تم لوگوں کی لڑائیاں سنوں. میں سیدھی وہاں سے کچن میں چلی گئی اور جب سامنے دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ کچن تو بالکل صاف تھا. میرے گلے سے آواز نکلتے نکلتے رہ گئی. دل تو کیا کہ شوہر کو اب بھی بلاؤں اور نند کو بھی اور پوچھوں کہ کہاں سے گندگی مچی ہوئی ہے, لیکن پھر سوچا کہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے. میرے شوہر کے سامنے مجھے شرمندہ بھی کروا دیا اور ڈانٹ بھی پڑوا دی. بات کرنے سے کیا فائدہ؟ خیر کچن بالکل صاف تھا, اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی. شوہر نے پوچھا کہ کام کر لیا ہے تم نے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں کر لیا ہے. لیکن اس کے بعد میں یہ سوچنے لگی کہ میری نند ایسا کیوں کر رہی ہے. لگتا ہے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے سامنے آواز نہ اٹھا سکوں, لیکن ایسا میں کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دے سکتی تھی, کیونکہ یہ گھر میرا تھا. میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اس کی شادی کیوں نہیں کرتے, تو میرے شوہر نے کہا یہ کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتی ہے اور آپ مان لیتے ہیں, اس کی شادی نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے کہ بھائی اور بھابھی نے اسے نوکرانی بنا کے رکھا ہے, اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں. میرے شوہر نے کہا کہ میں تو بہت پریشان ہوں اسی حوالے سے, اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا, اب تم خود ہی اس سے بات کر لو, تم عورت ہو, تمہاری بات مان جائے گی. جبکہ میں نے دل میں سوچا کہ وہ ایک طرف میرے خلاف پلان بنا رہی ہے, وہ میری بات کیا مانے گی, لیکن بات ضرور کروں گی کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی. اگلے دن میری نند برتن دھو رہی تھی تو میں نے اسے باتوں باتوں میں پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی, تو اس نے عجیب سا جواب دیا. اس نے کہا کہ شادی بہت عجیب سا کام ہے. میں نے کہا کہ عجیب سے کام سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی کہ شادی میرے لیے نہیں بنی ہے, میں شادی نہیں کروں گی, مجھے شادی کے بعد کی روٹین نہیں پسند ہے. نند سے بات کرتے ہوئے میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ برتنوں کو کچھ زیادہ ہی صاف کر رہی تھی, ایک برتن کو 2 دفعہ دھو رہی تھی. خیر میری نند نے یہ بھی روٹین بنا رکھی تھی کہ جب میں باتھ روم میں نہانے کے لیے جاتی تو وہ پہلے سے ہی باہر بیٹھ جاتی تھی. مجھے باتھ روم میں سے ہی اس کے پاؤں نظر آنا شروع ہو جاتے تھے کہ باہر بیٹھ گئی ہے. اس کے بعد میرے باتھ روم سے نکلتے ہی وہ باتھ روم میں چلی جاتی. اس نے ہاتھوں پر دستانے اور منہ پر نقاب بھی پہن رکھا ہوتا, جس کو ماسک کہنا زیادہ بہتر ہوگا. یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی. کیا وہ مجھے یہ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ میں نے باتھ روم میں کچھ ایسا کر دیا ہے جو وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے؟ اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ غسل خانہ تھا, یہ باتھ روم نہیں تھا. یہاں پر صرف نہانے کے لیے گئی تھی. خیر دن اسی طرح گزرنے لگے اور ایک دن کچھ بہت ہی عجیب و غریب حرکت ہوئی. ویسے تو میری عادت تھی کہ میں جب نہانے جاتی تو نہانے کے گندے کپڑوں کو بھی اچھی طرح لپیٹ کر ساری چیزیں اٹھا کر باہر لے آتی تھی, لیکن آج میں بہت جلدی میں تھی. مجھے میرے شوہر کی کال آئی تھی. میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم آج تیار رہنا, مجھے آدھے دن کی چھٹی ملی ہے, ہم کہیں سیر کرنے جائیں گے. میرے شوہر مجھے کہیں باہر لے جانے والا تھا, اس لیے مجھے جلدی جلدی نہا کر تیار بھی ہونا تھا. شادی کے شروع کے دن تھے, میں بہت زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی تھی. کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری نند میری خوبصورتی سے جلتی تھی, تبھی میرے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی تھی. جلدی جلدی میں آج میں گندے کپڑے اور کچھ ضروری چیزیں باتھ روم میں بھول آئی تھی. میں نے دیکھا تھا
نند اندر تھی اور باتھ روم کا دروازہ بند تو تھا لیکن شاید اندر سے لاک نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی، جب دروازہ نہیں کھلا تو اندر داخل ہو گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری نند نے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا اور وہ میری چیزوں کو اس طرح سے اٹھا کر کوڑے میں پھینک رہی تھی جیسے وہ دنیا کی سب سے غلیظ چیزیں ہیں۔ بس اب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، لیکن اسے میری چیزوں کو پہلے ہی کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا نیا سوٹ تھا، تو کہنے لگی کہاں سے نیا تھا، وہ تو بہت ہی گندا تھا۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سوٹ میرے شوہر نے شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو، میرا نیا سوٹ کوڑے میں ڈال دیا اور پھر منہ بڑھ کر اس کو گندا بھی کہہ رہی ہو۔ تمہیں پتا ہے یہ سوٹ مجھے تمہارے بھائی نے گفٹ میں دیا تھا۔ میری نند کہنے لگی کہ اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ میرے ہاتھ گندے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے بازو کونیوں تک دھونے لگی اور کہنے لگی تم تو بہت زیادہ گندی ہو۔ آج تو میں غصے سے بڑھ گئی۔ ساتھ ہی میرا شوہر بھی آ گیا۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی، وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ بڑی بھابھی سے کس طرح کی بات کر رہی ہو تم۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کہہ دیا کہ آپ جب گھر آتے ہیں تو پہلے نہا لیا کریں۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو یہاں سے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیا آپ نے اس کی حرکتیں کیسی ہے، اس طرح کیا کر رہی تھی، یہ ہم دونوں کو کتنے آرام سے گندا کہہ رہی تھی، کیا گندگی کی ہے ہم نے۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، یہ پاگل تو نہیں ہوگی ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں، کبھی دھلے ہوئے کپڑوں کو دھونا شروع کر دیتی تو کبھی صاف برتنوں کو پھر سے صاف کرنے لگتی، کبھی میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتی اور کہتی کہ تم نے صاف طریقے سے نہیں بنایا۔ ایک دن تو انتہا ہی ہوگی، ہم تینوں ساتھ بیٹھے تھے، میرے شوہر نے اچانک چھینک ماری تو میری نند اٹھ کر دور چلی گئی اور کہنے لگی کہ تم نے چھینک ماری ہے، تم اپنے جراثیم مجھ پر پھینک رہی ہو تاکہ میں مر جاؤں، تم مجھے اپنے جراثیموں سے مارنا چاہتے ہو۔ میری نند نے اپنے منہ کو پیٹنا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگ تو حیران رہ گئے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو اوڈیسی نام کی بیماری ہے جس میں انسان بہت زیادہ صفائی پسند ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اس کے سامنے چھینک بھی مارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اس کے جراثیم مجھے لگ جائیں گے اور میں مر جاؤں گا۔ تبھی تو میری نند بار بار چیزوں کو صاف کرتی تھی اور باتھ روم میں بھی میرے جانے کے بعد چیزیں صاف کیا کرتی تھی۔ میرے سامان کو بھی اس نے گندا سمجھ کر کوڑے میں پھینکا تھا۔ اس کو بیماری تھی جو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے اس کو یہیں رکھنا ہوگا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے مرض کا علاج شروع کروایا گیا اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ میری نند کو صفائی کی بیماری تھی اور میں نہ جانے کیا سمجھتی رہی، اسے تو مدد کی ضرورت تھی۔ پھر ہم نے اس کا خیال رکھا، محبت اور پیار سے اس کو سمجھایا، لیکن یہ سب کچھ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی نند کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ دکھی رہتی ہے۔ انسان جب اس طرح کے صدمات سے گزرتا ہے تو پھر اس کا دماغ ان صدموں سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور اسی طرح انسان اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی مرحومہ امی کو بھی صفائی ستھرائی کا بہت شوق تھا، شاید اس بات سے بھی میری نند کی بیماری کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ ہم نے اس کا علاج کروایا، اس کو پیار محبت دی، وہ پہلے سے بھی ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس طرح کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے اور اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، ہم بھی اس کی بیماری کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اسے شادی کون کرے گا، اور کسی کو بنا بتائے اس کی شادی کروا دینا تو دھوکہ ہی ہوگا اور بعد میں ہماری بہن کے لیے ہی مسئلہ بنے گا۔ اس لیے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، لیکن میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ واقعی ایک بیماری میں مبتلا ہے، وہ ایک مریض ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں اور اس کا خیال بھی رکھتی ہوں۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔